کووڈ سے پہلے ایمرجنسی صورتحال میں وہاں جانے والی ڈاکٹر فاطمہ میر نے اس وقت ہمیں جوائن کیا. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا, وہاں کیا حالات تھے جو وہ اس وقت ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فاطمہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھوڑا شیئر کیجیے گا. ظاہر ہے یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ایک طرف, لیکن آپ نے تو وزٹ بھی کیا وہ علاقہ, وہاں لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی ہوگی, وہاں کا ماحول بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پلیز ذرا شیئر کیجیے گا کہ معاملات کیا تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں انٹروڈیوس بھی کرا دوں, نصرت سارہ عباسی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر فاطمہ پلیز پہلے آپ شیئر کیجیے گا جو آپ کی آبزرویشن رہی اس علاقے سے متعلق. وہ جو وقت تھا وہ تھا اپریل 2019, اور اپریل 2019 میں اس وقت جب نئی آؤٹ بریک رپورٹ ہوئی تھی, میڈیا سے ہوئی تھی, اور گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. ہم ایکیڈمیشنز ہیں, آغا خان یونیورسٹی میں ہوتی ہوں, لیکن ڈاؤ یونیورسٹی, انڈس ہاسپٹل, ملٹیپل جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز تھی ود ان کراچی, اور ساتھ میں جو یو این ایجنسیز تھیں جو بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, جیسے WHO, یونیسیف, یو این ایڈز, ایک ملٹی سیکٹر گروپ اسمبل کیا تھا گورنمنٹ نے, کیونکہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ تھی ان ایڈریسنگ دا پرابلم. سو اینی ویز جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے لاڑکانہ میں, تو ایک پینک اور ایک ہسٹیریا کی سچویشن تھی. لوگ بے انتہا ڈرے ہوئے تھے. کلینکل سروس بچوں کے لیے جن کو HIV ہے نہیں تھی, کیونکہ لاڑکانہ میں اس سے پہلے صرف ایڈلٹ پاپولیشن میں جو بڑے 19 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان میں HIV زیادہ تھی, اور ایک ایڈلٹ سینٹر تھا. تو جب میں وہاں پر پہنچی تھی, ہمارا سب سے پہلی ارجنسی, اس سے پہلے کہ ہم یہ بھی پتہ کریں کہ یہ آؤٹ بریک کیوں ہوا تھا, یہ تھا کہ ہم ان بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ سروس کریٹ کریں. سو پھر ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ مل کے, میں اکیلی نہیں, ہم لوگوں نے ایک ٹریٹمنٹ سروس چلائی جو کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ میچور ہوتی رہی ہے. لیکن ایز اے انویسٹیگیٹر آغا خان یونیورسٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک کیس کنٹرول اسٹڈی کی جو کہ 2019 کے آخر میں ختم ہوئی, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مین ریزن لیک آف انجیکشن سیفٹی اور لیک آف بلڈ سیفٹی ہے. اور یہ ایک پرابلم ہے جو کہ نہ صرف سندھ میں, پورے پاکستان میں ہے, اور بچے پورے پاکستان میں والنریبل ہیں. لاڑکانہ میں ذرا اس لیے امڑ کے آئے ہیں کیونکہ لاڑکانہ میں پری ایگزسٹنگ سرکولیشن آف وائرس تھا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ 2019 کی ہم سے بات شیئر کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم 2021 کی بات کریں تو ابھی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہاں پر کچھ ایمرجنسی کے طور پہ کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, یا جس چیز کا بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں کی کمی ہے اس کمی کو پورا کیا گیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سٹینڈرڈز کے حساب سے یہ کافی فاسٹ رسپانس تھی, اور بائی دی اینڈ آف 2019 ملٹیپل پارٹنرز کی مدد سے, یونیسیف کی مدد سے, یو این ایڈز کی مدد سے, WHO کی مدد سے, اور گورنمنٹ میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے ٹرانسپیرنسی دکھائی, اپنا ڈیٹا شیئر کیا, لوگوں کی بہت سی باتیں بھی سنی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ آگے بڑھے. اور 2019 تک ہم کافی امپروو ہو گئے تھے. کوئی 1100 بچے جو تھے ان میں سے ایٹ لیسٹ 95% ٹریٹمنٹ پہ چلے گئے ہوئے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے صرف سندھ نہیں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں کووڈ نے بہت سی ایگزسٹنگ ہیلتھ پرابلمز اور ہیلتھ سسٹمز کی ریسورسز اور ان کے ٹائم اور ان کی انرجی کو ہائی جیک کیا. کیونکہ کووڈ ایک دم سے جب مارچ 2020 میں نکلا تو بہت سے ہیلتھ سسٹمز ہل گئے. ٹی بی کا پروگرام ہلا, HIV کا پروگرام ہلا, ہیپاٹائٹس B and C کا پروگرام ہلا, اور ساری انفراسٹرکچر کی انرجی جو ہے وہ پینڈیمک کو ایڈریس کرنے میں لگ گئی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ HIV میں جو سلونس, خاص طور پہ انفیکشن کنٹرول کو ایڈریس کرنے میں جو سلونس آئی ہے وہ پیورلی نالائکی کی وجہ سے آئی ہے. اٹس جسٹ بیکاز another disaster happened. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. نصرت سارہ عباسی صاحبہ, گفتگو آپ نے بھی سنی ڈاکٹر صاحبہ کی, جو حالات 2019 میں رپورٹ بھی کیے, ظاہر ہے دوبارہ بحث اس لیے ہو رہی ہے چونکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس پر اس لیے دوبارہ سے ڈسکشن ہو رہی ہے. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ نے تو کہا کہ یہ شاید انتظامی غفلت نہیں ہے, وہ ایک اسپیس دے رہی ہیں حکومت کو, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت سندھ سے ہم بات کرتے ہیں اور اسپیشلی ہیلتھ فیسلٹیز سے متعلق سوال کرتے ہیں, تو یہ بات تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا کو قابو کرنے میں بڑا اچھا کام کیا, ہمارے اسمارٹ سٹیپس تھے, وی مووڈ ان اے رائٹ ڈائریکشن. لیکن جب ایسے معاملات پر بات ہوتی ہے تو نظر آتا ہے کہ پھر ہوا کیا, ہیلتھ فیسلٹیز میں ماضی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہاں تو پیپلز پارٹی ہی رہی ہے ماضی میں, تو کیا کرتی آئی ہے کہ ایسے معاملات اس حد تک بڑھے ہیں؟
تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا, اور ڈاکٹر صاحبہ کی بھی میں نے پوری گفتگو سنی. حقیقت یہی ہے کہ خاص طور پر انہوں نے تو پورے پاکستان کا بتایا, اور پوری دنیا میں ایڈز کے حوالے سے جو ہے ایک بیماری, ایک اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ نہیں, لیکن ہمارا پاکستان اور پھر صوبہ سندھ, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم خاص طور پر بہت زیادہ صوبہ سندھ کی وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں دنیا میں. خاص طور پر اگر نیو یارک ٹائمز میں ہمارے لیے کالم لکھا جائے اور اس میں ہماری تعریف نہیں کی جائے, اس میں ہمارے لیے باقاعدہ لکھا جائے کہ لاڑکانہ ایک ایسا شہر ہے جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید دفن ہیں, اب وہ بات ذکر نہیں ہوتا, اب ذکر یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس قدر برے حالات ہیں. اور خاص طور پر ایڈز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو آپ نے بھی خود سنا اور آپ نے خود اس پر ریسرچ کی ہوگی, پڑھا ہوگا کہ کس قدر ہاربل کنڈیشن ہے وہاں. یقین مانے بچوں میں خوف ایک پیدا ہو چکا ہے, دہشت, کیونکہ اب تو بچوں کو بھی پتہ ہو گیا وہاں کے رتو دوروں کے دیہاتوں میں جہاں جہاں یہ ایڈز, اور ایڈز اب تو پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ماں باپ کے ذریعے منتقل ہونا, سرنج کے ذریعے, ماں باپ کے ذریعے, پریگننسی کے ذریعے, ڈلیوری کے ذریعے, وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب تو ماں باپ کو تو ہے ہی نہیں پازیٹیو, لیکن بچوں کو پازیٹیو ہے. ارے بھائی پھر بچوں کو کیسے ہو گیا؟ تو بچوں کو ایسے ہوا کہ جب ساری وہ ریسرچ ہوئی, تحقیقات ہوئی, تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی ڈاکٹر, عطائی ڈاکٹرز تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہم اس میں بابرکت ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہر شہر ہر گاؤں گوٹ میں عطائی ڈاکٹرز کی بڑی اچھی کمائی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو وہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے ایک ہی سرنج کو یوز کرتے ہیں, اور گاؤں میں ایک کانسیپٹ ہے, گاؤں میں یہ ہے کہ ٹیبلٹ کھانے سے بھاگتے ہیں, سیرپ پینے سے بھاگتے ہیں, ایک ڈرپ لگا دو, ایک انجیکشن لگا دو, جلدی آرام آ جائے گا. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ڈاکٹرز, فوراً ایک ڈرپ لگا دی, انجیکشن. اور جو وہ ایک رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, ایک مظفر گھانگرو ڈاکٹر, جس کا ایسے تو بہت گھانگرو ٹائپ ڈاکٹرز ہر جگہ ہیں, لیکن اس ڈاکٹر کو جب پکڑ ہوئی تو پتہ چلا وہ ایک ہی انجیکشن سے سارے بچوں کو وہی یوز کر رہا ہے اور وہی بچوں کو منتقل ہو رہا ہے. خدا کی پناہ, یعنی خدا کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں ایسا غلط کام کر رہا ہوں جس سے یہ ساری ہمارے بچوں میں یہ خطرناک بیماری پھیل رہی ہے. بالکل نصر صاحبہ, یہ ایک غفلت ضرور ہوئی, لیکن مجھے اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا کہ جب بات ہوتی ہے حکومت کی اور انتظامیہ کی, ایسے میں اگر معاملہ اس طرح سے سامنے آ جائے کہ یو این ڈی پی جو فنڈز ہے وہ جو فنڈز جو بھی انٹرنیشنل فنڈز ہیں وہ یو این ڈی پی اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے, اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے حکومت نے کچھ ایسا کام کیا, کچھ ایسی غفلت دکھائی کہ عالمی ادارے یا جو بھی فنڈ دے رہے ہیں وہ اعتبار نہیں کر رہے حکومت پر. وہ کہتے ہیں یو این ڈی پی خرچ کرے گا, پرائیویٹ سیکٹر خرچ کرے گا. واٹ ڈز دیٹ شوز؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ یہاں ہر سیکٹر میں ہر جگہ کرپشن کا اس قدر بازار گرم ہے. اور یہ چیز اب چھپی نہیں ہے کہ باہر کے ادارے, باہر کی جو جتنی بھی این جی اوز جو بھی ہمارے یہاں کام کرنا چاہتی ہیں, اب وہ ڈر گئی ہیں. سندھ میں خاص طور پر ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ فنڈز دیتے ہیں تو یہ فنڈز صحیح طرح یوٹیلائز ہوتے نہیں ہیں. نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اوپری لیول پر خرچ ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیے کہ بلاول زرداری صاحب چیخ کر ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھ ترقی کی راہ پر, صحت میں ہم نے سب سے آگے. کہاں آگے؟ کیا پوری سندھ میں مجھے بتائیں کہ رتو دیروں کے ان چھوٹے چھوٹے معصوم 2-3 سالوں کے بچوں کو دل کا مرض ہے کہ آپ ہر جگہ NICVD کا پرچار کرتے پھرتے ہیں. یہاں پر اور بھی بیماریاں, اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں گوٹھوں میں سب سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. گندا پانی پینے سے 1000 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں, جلد کی بیماریاں آ جاتی ہیں. جیسے بڑے شہر میں بھی یہ میجر مسئلہ ہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدی جو ہے وہ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا, اور وہ تو اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں. آپ رکن صوبائی اسمبلی ہیں, آپ یہ معاملہ کیا اسمبلی میں اٹھائیں گی؟ اس پر کوئی بات چیت ہوگی؟ ہم یہ دیکھیں. دیکھیے جی, بات کرنے کے لیے آپ کو پتہ تو ہے کہ بات کرنے کے لیے کس قدر وہاں ہم بے چین ہوتے ہیں, اور خاص طور پر میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کوشش کی جاتی ہے, اور بھی اپوزیشن کے ممبرز ہیں, کیونکہ کراچی سے کشمور تک جس قدر حالات ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے اجلاس کا ہونا اور اجلاس میں اہم ایشوز پر بات نہ ہونا, یہ ہمارا سب سے بڑا, یہ المیہ ہے, اہم ایشوز پر بات نہ ہونا, یہ آپ کی تکلیف ہے واقعی. اہم مسئلے ہیں, اس طرح کی بیماریاں, اس طرح کے پینڈیمک, اس پر بات ہونی چاہیے, بات بھی ہونی چاہیے. بالکل آپ کو اجازت ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر بات کر سکیں, بیکاز آپ بڑی ووکل ہیں اس معاملے میں, آپ ہر اہم معاملہ اٹھاتی ہیں. نصرت سر عباسی صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں آپ, اور ڈاکٹر صاحبہ کا بے حد شکریہ.